اگر اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے بارے میں تمہیں علم اور معلومات نہیں ہے تو بات کیوں کرتے ہو، مثالیں کیوں دیتے ہو ان کو؟ اور یہ اسی گروہ کے ممبر ہیں جن کا کام ہی صحابہ کرام پر بکواس کرنا ہے۔ کوئی بھی کتا اٹھتا ہے، صحابہ پہ بھونکتا ہے اور پھر سوری کہہ کے نکل جاتا ہے، یہ ویسے ہی نکل جاتے ہیں۔ شہباز گل نے سیدہ ہند بنت عتبہ کے بارے میں بہت غلط لفظ استعمال کیے۔ اگلے دن انہوں نے یا بعد میں ٹویٹر پہ انہوں نے کہا کہ میرے تو علم میں ہی نہیں تھا کہ وہ اسلام لے آئی تھیں۔ تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جہاں ہم نے ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بیان کیا جو انہوں نے حضرت حمزہ کے جگر اور کلیجے کو چبایا، اسی طرح علماء پر فرض تھا کہ ان کے اسلام کے واقعے کو ہم بڑی کثرت سے بیان کرتے کہ کیسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور اسلام لائی۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ کوئی طریقہ ہے جب تمہیں علم نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں، تمہاری معلومات پوری نہیں ہے، تو تمہیں کس نے کہا کہ اٹھ کر ان مقدس ہستیوں کی تم مثالیں دو؟ اگر تم دارالاسلام کسی ملک کے اندر تم ہو، تم ٹریفک سگنل توڑ کے کیا بولو گے کہ میرے علم میں نہیں تھا، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ تم غلط کام کر کے کہو گے میرا چالان نہیں کٹ سکتا کیونکہ میرے علم میں نہیں تھا، وہ کہیں گے کہ پھر تم نے ڈرائیوری کیوں کی، تم لے کے کیوں نکلے گاڑی؟ اگر اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے بارے میں تمہیں علم اور معلومات نہیں ہے تو بات کیوں کرتے ہو، مثالیں کیوں دیتے ہو ان کو؟ چہ نسبت رہا خاک بعالم پاک، اس مٹی کو کیا نسبت ہے اس عظیم اور مقدس ہستیوں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور انہوں نے حضور کی زیارت کی، ان کی صحبت اختیار کی، رفاقت اختیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ بڑا عجیب مذاق بنا ہوا، ایک آدمی اٹھتا ہے کچھ بھی بول دیتا ہے، اگلے دن وہ کہتا ہے سوری اور سوری کہہ کے نکل جاتا ہے۔ چلو اسے تو پتہ نہیں تھا، علی زیدی کو پتہ نہیں تھا، علی زیدی نے پھر کھڑے ہو کے بکواس کی اور سیدہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بکواس کی، اور یہ اسی گروہ کے ممبر ہیں جن کا کام ہی صحابہ کرام پر بکواس کرنا ہے۔ اس سے پہلے کراچی میں سڑک پر عاشورہ کے دنوں میں اسپیکر لگا کر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کی گئی اور وہ ٹی وی پر لائیو جا رہا تھا، اسپیکر لگا ہوا تھا، سینکڑوں ہزاروں لوگ موجود تھے۔ پاکستان میں تو مذاق بنا ہوا ہے، کوئی بھی کتا اٹھتا ہے، صحابہ پہ بھونکتا ہے اور پھر سوری کہہ کے نکل جاتا ہے، یہ ویسے ہی نکل جاتے ہیں۔ ایف آئی آر بھی ہو، ملک سے بھاگ جاتے ہیں، فرار ہو جاتے ہیں۔ جیسے وہ اسلام آباد کے ذاکر وہ آصف رضا غالباً اس کا نام تھا یا علی رضا، یہ کون لوگ ہیں جو صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، صحابہ پر بھونک رہے ہیں؟ یہ کون ہیں جو آئین پاکستان کا اور قوانین کا مذاق اڑا رہے ہیں، دھجیاں اڑا رہے ہیں جو اخلاق کی؟ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے عقیدہ یہ بنا رکھا ہے کہ صحابہ کرام پر نعوذ باللہ لعنت کے بغیر ان کی نماز اور ان کی عبادات مکمل نہیں ہوتی؟ بڑا گندا مذہب ہے دنیا کا، جس کی بنیادی گالیوں پہ رکھی ہوئی ہے کہ جب تک یہ گالیاں نہ دیں، لعن تان نہ کریں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، اور وہ بھی نبی کے صحابہ امہات المومنین ازواج مطہرات، اس کے بغیر ان کی عبادت نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا ایک بات، جو غلط ہے وہ غلط ہے، اسے یا تو درست ہونا چاہیے، نہیں تو پھر اسے مٹ جانا چاہیے۔ پاکستان کے قانون کو حرکت میں آنا چاہیے۔ ان لوگوں پر جو زبان طعن دراز کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، کسی کو ماننا مذہب ہوتا ہے۔ ہندو 1 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں، کسی کو نہ ماننا بھی مذہب ہوتا ہے۔ عیسائی اور یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، ماننا مذہب ہے، نہ ماننا مذہب ہے، دونوں قابل برداشت ہیں۔ لیکن کسی کو گالی دینا اور گالی دے کر یہ کہنا کہ یہ ہمارا مذہب ہے، گالی دینا کبھی مذہب نہیں ہوتا۔ گالی دینا شرارت ہوتی ہے، گستاخی ہوتی ہے، بغاوت ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے، اور فساد فی الارض کو قرآن کریم نے کہا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔